عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، میں نے اس وقت جو سورت پڑھی ہے اس کا نام ہے سورۃ الکوثر. کوثر کے معنی آتے ہیں خیر کثیر، یعنی بہت زیادہ خیر. اس سورت کا نام سورۃ الکوثر اس لیے ہے کہ اس سورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر دیے جانے کا ذکر فرمایا گیا ہے، جس کی تفسیر ابھی آپ کے سامنے آئے گی. اس سورت کے نزول کا زمانہ کون سا ہے؟ مکی ہے یا مدنی؟ اس کے بارے میں دو روایات ملتی ہیں، لیکن جمہور علماء اسی بات پر ہیں کہ یہ مکی دور میں نازل ہونے والی سورت ہے. اس کا شان نزول تو یہ آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کا یا حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا تو کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہہ کر پکارا کرتے تھے. ابتر کے معنی ہے مقطوع النسل، جس کی نسل ختم ہو گئی ہو، جس کی نسل آگے نہ چلے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ لوگ ابتر کہنے لگے، کیونکہ آپ کی جو نرینہ اولاد تھی وہ دنیا میں باقی نہ رہی، صرف لڑکیاں باقی رہی. اس لیے انہوں نے سوچا اور یہ گمان کیا کہ جب آپ کی کوئی نرینہ اولاد موجود نہیں تو اب آپ کی نسل چلنے والی نہیں. ان میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عاص بن وائل. اس کے سامنے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کا تذکرہ کیا جاتا تو وہ کہتا کہ ارے ان کے نام کو چھوڑو، ان کے ذکر کو چھوڑو، اس لیے کہ وہ تو مقطوع النسل ہیں، ابتر ہیں. دیکھو ان کی اولاد تو مر گئی، اب یہ جب تک رہیں گے تب تک تو ان کا کام چلے گا، اور جب یہ ختم ہو جائیں گے تو پھر ان کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہ رہے گا، ان کا یہ مشن ختم ہو جائے گا. یہ چند دن کی یہ باتیں ہیں، اس کے بعد ان کا یہ سلسلہ چلنے والا نہیں. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں، تو ابو جہل نے اسی قسم کی بات کہی. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ابو لہب نے حضرت قاسم کے انتقال پر دوڑا دوڑا کفار کے ہاں پہنچا، مشرکین کے دروازوں پہ گیا اور ان کے مجمع میں گھسا اور جا جا کر خوشی کا اظہار کرنے لگا اور کہنے لگا محمد تو اب تر ہو گئے، محمد تو اب تر ہو گئے.
یعنی اب ان کی نسل چلنے والی نہیں. خوشی کا اظہار کرنے لگا. حالانکہ سگا چچا تھا، لیکن اس کے دل کے اندر جو بغض تھا، جو عداوت تھی، اس کی وجہ سے اس نے خوشی کا اظہار کیا اور ڈھنڈورا پیٹنے لگا. یہ سب واقعات ہوئے اور اس کے جواب کے اندر اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے یہ سورت کریمہ نازل فرمائی گئی اور اس کے اندر آپ کو خیر کثیر دیے جانے کا ذکر فرمایا اور پھر اللہ کے شکریہ میں نماز اور قربانی کرنے کا حکم دیا اور پھر فرمایا جو آپ کے دشمن ہیں، جو آپ سے عداوت رکھنے والے ہیں اور جو آپ کو ابتر کہہ کر تانا دینے والے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہی مقتوع نسل ہوں گے اور ان کا کوئی دنیا میں نام لینے والا نہ ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس چھوٹی سی سورت کے اندر تسلی کا سامان دیا گیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے فضائل بھی اس کے اندر بیان فرمائے گئے. یہاں پر یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ مکے کا دور ہے، حالات بڑے نازک ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام توحید کا علم بلند کیے ہوئے ہیں، توحید کی دعوت اور شرک کی مذمت برابر بیان کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف سے کفار قریش اللہ کے نبی علیہ السلام کے دشمن اور آپ کو تانا دے رہے ہیں اور آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، اور جو آپ کے ماننے والے حضرات صحابہ کرام ہیں ان کو اذیتیں دے رہے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں. یہ صورتحال تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام ان حالات کی وجہ سے جیسے کہ ایک انسان پریشان ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی بشری تقاضے سے پریشانی تو ہو رہی تھی، صحابہ کرام کو بھی پریشانی ہو رہی تھی، لیکن جب بھی ایسے حالات آئے اللہ نے آپ کو تسلی دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر نعمتوں کی بارش کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصرت اور فتح کے دروازے کھول دیے. جیسے کہ سورۃ النصر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا اور فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. اس میں بھی آپ کو تسلی دی گئی. اسی طریقے پر اس سورت کریمہ کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے تسلی کا سامان نازل فرمایا گیا. اس کے بعد یہ سمجھنا ہے کہ اس سورت کریمہ میں 3 آیتیں. پہلی آیت اس کا ترجمہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. دوسری آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، لہذا آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیں اور اللہ کے لیے قربانی کریں. جب اللہ نے آپ کو اس قدر بڑا انعام عطا کیا اور کوثر عطا فرمائی تو پھر آپ کو اس کے شکرانے میں نماز ادا کرنا ہے اور اللہ کے نام پر قربانی کرنا ہے. ان شانئک هو الابتر، بلا شبہ جو آپ کا دشمن ہے، جو آپ سے بغض اور عداوت رکھنے والا ہے، وہی ابتر ہوگا اور دنیا میں ایسے ہی لوگوں کا نام و نشان کبھی باقی نہ رہے گا. یہ 3 آیتیں ہیں. 3 آیتوں کے اندر یہ مضمون بیان کیا گیا ہے، لیکن اس وقت صرف ایک آیت کی تفسیر آپ کے سامنے عرض کی جائے گی اور وہ ہے پہلی آیت جس میں فرمایا گیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے. یہاں پر کوثر کا جو لفظ آیا ہے اس کی تفسیر کے اندر علماء کے بہت سارے اقوال ہیں. تفسیر بحر محیط میں
لکھا ہے کہ اس سلسلے میں بعض علماء نے 26 قول ذکر کیے ہیں کہ کوثر سے کیا مراد ہے۔ کسی نے کہا کوثر سے مراد نبوت ہے، کسی نے کہا کہ کوثر سے مراد قرآن کریم ہے، کسی نے کہا کہ کوثر سے مراد آپ کے اخلاق کریمہ ہیں، اور کسی نے کہا کہ کوثر سے مراد وہ تعلیمات ہیں جو آپ کو قرآن کے اندر عطا فرمائے گئے۔ کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ کہا، اور کسی نے کہا کہ اس کے اندر دنیاوی فتوحات کا ذکر ہے، اور کسی نے کہا کہ اس کے اندر جو آپ کے اخروی مراتب ہیں وہ مراد ہے۔ اور ایک تفسیر اس کی وہ ہے جس کو آپ نے سنا ہوگا کہ اس سے مراد ہے نہر کوثر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو نہر کوثر عطا کرنے کا اس کے اندر ذکر فرمایا گیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات مروی ہے کہ انہوں نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ کوثر سے مراد ہے الخیر الکثیر، اس لیے کہ اس کا لفظ ہی لفظ کثرت سے بنا ہے۔ کوثر کا لفظ کثرت سے بنا ہے، اور کثرت کے معنی آتے ہیں زیادتی، اور اسی سے کوثر مبالغے کا صیغہ ہے، اس کے معنی ہے بہت زیادہ خیر۔ یہی تفسیر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی بیان کی کہ اس سے مراد ہے خیر کثیر، کہ آپ کو ہر قسم کا خیر عطا کر دیا گیا، دنیاوی خیر بھی آپ کو دیا گیا، اخروی خیر بھی آپ کو دیا گیا، روحانی خیر بھی آپ کو دیا گیا، ایمانی خیر بھی آپ کو دیا گیا، ہر قسم کے خیر آپ کو عطا کر دیے گئے۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، اور اسی خیر کے اندر وہ نہر بھی ہے جس کو نہر کوثر کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی کے اندر داخل۔ تو دنیا میں آخرت میں جتنی خیر ہو سکتی ہے اللہ نے فرمایا کہ وہ سارا خیر ہم نے آپ کو عطا کر دیا ہے۔ یہ سارے خیر اللہ کے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائے گئے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی، اور دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ آپ کو نبوت دی گئی، یہ خیر ہے۔ آپ کو قرآن عطا کیا گیا، یہ خیر ہے۔ آپ کو اخلاق کریمہ دیے گئے، یہ خیر ہے۔ آپ کو جو عظیم تعلیمات دی گئی اور قرآن کے اندر وہ پھیلی ہوئی ہیں، وہ دراصل خیر کثیر ہے۔ اسی خیر کثیر سے ساری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے۔ اسلام ہر جگہ پر اپنی ان تعلیمات، اخلاقی تعلیمات، عقائد کی تعلیمات اور مختلف انداز کی تعلیمات، ان تعلیمات کی روشنی کے اندر زندہ ہے۔ یہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ واقعی یہ سب کچھ خیر کثیر ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اور آپ کے صدقے میں یہ ساری خوبیاں اور یہ سارا خیر عطا فرما دیا ہے۔ قرآن کریم بہت بڑا خیر ہے، اللہ کے نبی کی احادیث اور آپ کی تعلیمات بہت بڑا خیر ہے۔ اگر ہم اس خیر کو پورے طور پر حاصل کر لیں اور اپنے سینوں میں اس کو بسائیں اور اپنے عمل میں اس کو اتار لیں، تو پھر ہم سے زیادہ دنیا میں کوئی خیر والا، کوئی خوبی والا نہ ہو۔ حضرات صحابہ نے اسی خیر کو لیا تھا تو ساری دنیا میں اللہ نے ان کو چمکا دیا۔ آج ہمارے اوپر کوئی مصیبت ہے، کوئی آفت و پریشانی ہے اور ہم کچھ خیر سے محروم دکھائی دے رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان خیر کی چیزوں سے اپنے آپ کو وابستہ کرنے کے بجائے ان سے کچھ دور ہو گئے۔ اگر ہم دوبارہ آئیں ان خیروں کے پاس اور ان خوبیوں کے پاس، ان کمالات کے پاس، تو اللہ ہم کو ان کے خیر اور کمال سے نواز کر ہم کو بھی دنیا کے اندر روشن کر دے گا۔ بہرحال ایک تفسیر اس کی یہ ہے جو حضرت سیدنا
عبداللہ ابن عباس نے بیان کی الخیر الکثیر، اور علماء کے جو اقوال ہیں مختلف جس کی طرف میں نے اشارہ دیا، یہ سب اقوال دراصل اسی خیر کی تعبیرات ہیں، مختلف انداز سے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور اسی کے اندر وہ بھی ہے جس کو نہر کوثر کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، اے نبی آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا ہے، اور یہ خیر کثیر جب آپ کو حاصل ہے تو پھر آپ کو کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے اندر ابھی آیا ذکر نہر کوثر کا۔ نہر کوثر کے بارے میں احادیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تفصیلات بیان فرمائی۔ یہاں پر یاد رکھیں کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں خیر کثیر اگر کہا گیا ہے تو اسی خیر کثیر کے اندر یہ بھی داخل ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اتنی روایات نہر کوثر کے بارے میں یا حوض کوثر کے بارے میں ہے کہ حضرات علماء نے ان روایات کو متواتر قرار دیا ہے، اور متواتر جو روایتیں ہوں ان کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے، اس کے مضمون کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے۔ اس لیے علماء اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو حوض کوثر عطا کیا گیا ہے، اور یہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالی میدان حشر کے اندر قائم کریں گے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منبر وہاں پر بچھائیں گے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے اوپر تشریف فرما ہوں گے، اور دنیا بھر کے لوگوں کو اس سے سیراب کریں گے۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو نہر کوثر عطا کی ہے، اور یہ نہر کوثر جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے، اور آپ نے فرمایا کہ نہر کوثر وہ ہے جس کے اطراف میں، جس کے کناروں پر خیمے لگے ہوئے ہیں، اور وہ خیمے موتیوں سے جڑے ہوئے ہیں تاکہ وہاں پر لوگ بیٹھے اور اس کے سائے میں اس کا پانی پیا کریں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ نہر وہ نہر ہے کہ جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور جو آدمی اس کو ایک بار پی لے اسے کبھی بھی پیاس نہ لگے گی، اور وہ آدمی بڑا محروم ہے جو اس سے محروم ہو جائے۔ یہ حدیث کا مضمون ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہر بہت بڑی ہے۔ بعض روایتوں میں اس بات کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ ایلا سے لے کر عدن تک ہے، یعنی یہ علاقوں کے نام، یہاں سے وہاں تک جتنا علاقہ ہے اتنی بڑی نہر، تو یہ بڑی عظیم الشان نہر ہوگی۔ اور فرمایا کہ اس نہر کے اندر موتیاں پڑی ہوئی ہیں، اور انہی موتیوں کے اوپر یہ صاف و شفاف پانی گزر رہا ہے۔ اندازہ کرو کتنا پیارا منظر ہوگا، کیسا حسین اور خوبصورت منظر ہوگا کہ نیچے تو کنکریوں کی جگہ موتیاں پڑی ہوئی ہو، اور اس کے اوپر سے یہ بڑا پیارا پانی گزر رہا ہو، اور دیکھنے میں بڑا حسین اور خوبصورت۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام جب تشریف لے گئے تھے معراج میں، تو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر یہ نہر آپ کو دکھائی تھی، اور آپ نے اس سے پانی پیا تھا، اور جب پیا تھا تو اس کے اندر اتنی خوشبو تھی، اتنی خوشبو، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی خوشبو تو میں نے کبھی سونگھی نہیں تھی۔ پھر آپ نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کیا نہر ہے؟ جبریل امین نے فرمایا یہ وہی نہر ہے جو اللہ تبارک و تعالی قیامت میں آپ کو عطا فرمائیں گے، اور اس کا نام ہے نہر کوثر۔ تو اس طریقے پر یہ نہر بڑی عظیم الشان اللہ کے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی،
اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے اوپر جو پینے کے لیے پیالے رکھے ہوئے ہیں وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہیں جیسے کہ آسمان کے ستارے، اور میری امت اس میں سے پیے گی، اور جو ایک دفعہ پی لے گا کبھی اس کو پیاس نہ لگے۔ یہ ہے نہر کوثر۔ نہر کوثر کے بارے میں بہت ساری تفصیلات ہیں، میں نے مختصر کچھ اشارے آپ کو دیے۔ یہ نہر بھی آپ کو عطا کی گئی، اور اس کے علاوہ ہر قسم کے خیر کے دینے کا اللہ نے اس کے اندر ذکر کیا، انا اعطیناک الکوثر۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو دوسری آیت کے اندر اس کے شکرانے میں نماز اور قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل کل عرض کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔